اسی دم سے ٹھیک ہوئی ہے۔ 1 ڈیढ़ ماہ کے بعد شیطان نے پھر اسی طرح بچی پر حملہ کیا اور وہ اسے پھر برسیما کے پاس لے آئے۔ اس نے دم کیا تو وہ پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا، حتیٰ کہ 2 4 مرتبہ کے بعد بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اسی دم میں ہے۔ اب برسیما کی بھی بڑی شہرت ہو گئی کہ اس کے دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد اس بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کر دیا تو وہ اپنے شہزادوں کے ہمراہ دشمن کے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر جنگ میں جائیں تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کسی وزیر کے پاس چھوڑ جائیں اور کسی نے کوئی اور مشورہ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر اس کو دوبارہ بیماری لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ برسیما تو ایک کسی بات بھی نہیں سنے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں خود برسیما کے پاس اپنی بیٹی چھوڑ جاتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ اپنے تینوں بیٹوں اور بیٹی کو لے کر برسیما کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں، زندگی اور موت کا پتہ نہیں، مجھے اس وقت سب سے زیادہ اعتماد آپ پر ہی ہے اور میری بیٹی کا علاج بھی آپ کے پاس ہی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی آپ کے پاس ہی ٹھہر جائے۔ برسیما کہنے لگا، توبہ توبہ، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ یہ اکیلی میرے پاس ٹھہرے؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ اجازت دے دیں، میں اس کے رہنے کے لیے آپ کی عبادت خانے کے سامنے ایک گھر بنوا دیتا ہوں تو یہ اسی گھر میں ٹھہرے گی۔ برسیما نے یہ سن کر کہا، چلو ٹھیک ہے۔ جب اس نے اجازت دے دی تو بادشاہ نے اس کے عبادت خانے کے سامنے ہی گھر بنوا دیا اور بچی کو وہاں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو گیا۔ برسیما کے دل میں بات آئی کہ میں اپنے لیے تو کھانا بناتا ہی ہوں، اگر بچی کا کھانا بھی میں ہی بنا دیا کروں تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہ وہ اکیلی ہے، پتہ نہیں کہ اپنے لیے کھانا پکائے گی بھی یا نہیں۔ چنانچہ برسیما کا کھانا بناتا اور خود کھا کر باقی آدھا کھانا اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتا اور اپنا دروازہ کھٹکھٹا دیتا۔ یہ لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا تھا کہ اپنا کھانا اٹھا لو۔ اسی طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر چلی جاتی اور کھا لیتی۔ کئی مہینوں تک یہی معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو، وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، تم کھانا پکا کر اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو اور لڑکی کو وہ کھانا اٹھانے کے لیے گلی میں نکلنا پڑتا ہے، اگر کبھی کسی مرد نے دیکھ لیا تو اس کی عزت خراب کر دے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرو تاکہ اس کو باہر نہ نکلنا پڑے۔ چنانچہ برسیما نے کھانا بنا کر اس لڑکی کے گھر کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا رکھ کر کنڈی کھٹکھٹا دیتا اور لڑکی کھانا اٹھا لیتی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب کچھ اور مہینے بھی اسی طرح گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم خود تو عبادت میں لگے رہتے ہو، یہ لڑکی اکیلی ہے، ایسا نہ ہو کہ تنہائی کی وجہ سے اور زیادہ بیمار ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کر دیا کرو تاکہ وہ بھی عبادت گزار بن جائے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ خیال دل میں آتے ہی اس نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کام کی کیا ترکیب ہونی چاہیے؟ شیطان نے اس بات کا جواب بھی اس کے دل میں ڈالا کہ لڑکی کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر آ جایا کرے اور تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو
اور اسے واضح نصیحت کر دیا کرو۔ چنانچہ برسیمہ نے اسی ترتیب سے واضح و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد کا اس لڑکی پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے نماز پڑھنی اور وظیفہ کرنے شروع کر دیے۔ اب شیطان نے برسیمہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھ تیری نصیحت کا لڑکی پر کتنا اثر ہوا ہے، ایسی نصیحت تو تمہیں ہر روز کرنی چاہیے۔ چنانچہ برسیمہ نے روزانہ نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح کرتے کرتے جب کچھ وقت گزرا تو شیطان نے پھر برسیمہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھنے دو، اور لڑکی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی ہے۔ راستے میں گزرنے والے کیا باتیں سوچیں گے کہ یہ کون لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس طرح تو بہت ہی غلط تاثر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کرنے کی وجہ سے تم لڑکی کے گھر کے دروازے سے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو اور وہ دروازے کے اندر کھڑی ہو کر سن لے، پردہ تو ہوگا۔ چنانچہ اسی ترتیب سے واضح و نصیحت شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے تک اسی طرح معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے پھر برسیمہ کے دل میں خیال ڈالا کہ تم باہر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ یہ شخص پاگلوں کی طرح ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، اس لیے اگر تقریر کرنی ہی ہے تو چلو کمرے کے اندر کھڑے ہو کر لیا کرو، لڑکی دور ہو کر سن لیا کرے گی۔ چنانچہ اب برسیمہ نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی۔ جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی تو لڑکی نے اس کو بتایا کہ اتنی نمازیں پڑھتی ہوں اور اتنی عبادت کرتی ہوں۔ یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ میری باتوں کا اثر لڑکی پر بڑا اثر ہو رہا ہے۔ اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا بلکہ یہ بھی عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ کئی دنوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیمہ کی محبت ڈال دی اور برسیمہ کے دل میں لڑکی کی محبت ڈال دی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا کہ آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں، میں آپ کے لیے چارپائی بچھا دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کر دیا کریں اور میں دور بیٹھ کر یہ سن لیا کروں گی۔ برسیمہ نے کہا بہت اچھا۔ لڑکی نے دروازے کے قریب چارپائی ڈال دی۔ برسیمہ اس پر بیٹھ کر نصیحت کرتا رہا اور لڑکی دور بیٹھ کر نصیحت سنتی رہی۔ اس دوران شیطان نے برسیمہ کے دل میں لڑکی کے لیے بڑی شفقت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ کچھ دن گزرے تو شیطان نے برسیمہ کے دل میں بات ڈالی کہ نصیحت تو لڑکی کو سنانی ہوتی ہے، تمہیں دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے، گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ یہ چارپائی ذرا آگے کر کے رکھ لیا کریں اور دونوں پست آواز میں گفتگو کر لیا کریں۔ چنانچہ برسیمہ کی چارپائی لڑکی کی چارپائی کے قریب تر ہوتی گئی اور واضح و نصیحت کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا تو شیطان نے لڑکی کو مزین کر کے برسیمہ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور وہ اس لڑکی کے حسن و جمال کا گرویدہ ہوتا گیا۔ اب شیطان نے برسیمہ کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ برسیمہ کا دل عبادت خانے سے اچاٹ ہو گیا اور اس کا زیادہ تر وقت لڑکی سے باتیں کرتے میں گزر جاتا۔